السلام علیکم۔ شاداب انڈیا ٹی وی میں آپ کا استقبال۔ میں ہوں آپ کا میزبان محبوب فرید۔ آج میں آپ کے لیے تاریخ اسلامی سے ایک سچا واقعہ لایا ہوں جس کا عنوان امانت کا صلہ ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، جو 610 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور 693 عیسوی میں بعمر 83 سال مالک حقیقی سے جا ملے۔ غزوہ احد یعنی 625 عیسوی میں جبکہ ان کی عمر 14 برس تھی، اپنے آپ کو جہاد میں حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی، لیکن نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی، مگر 2 سال بعد ہونے والے تمام غزوات میں مسلسل اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ اچھے انسان ہیں، کاش وہ تہجد کا اہتمام کرتے۔ جب سے انہیں معلوم ہوا وہ تہجد گزار بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق، فارس اور مصر کے غزوات میں بڑھ چڑھ حصہ لیا۔ وہ بچپن سے ذہین تھے، چنانچہ ان سے 2630 احادیث مروی ہیں۔ جب وہ کوئی حدیث بیان کرتے تو اشک بار ہو جایا کرتے تھے۔ ان کا وصال 74 ہجری میں یعنی 693 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ اپنے دوست احباب کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے مدینے کے باہر تشریف لے گئے۔ ایک مناسب جگہ کا انتخاب کر کے وہاں قیام فرمایا۔ کچھ دیر بعد اپنے ساتھیوں کے لیے دسترخوان لگوایا۔ قریب میں پہاڑی کے درمیان ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے اسے کھانے پر مدعو کیا اور کہا، آؤ بھائی، تم بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ چرواہے نے ادب و احترام سے انہیں جواب دیا، بھائی، میں روزے سے ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اس سخت گرمی کے موسم میں روزے کی مشقت برداشت کر رہے ہو؟ چرواہے نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، ہاں، میں اس وقت کی تیاری کر رہا ہوں جب عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا اور نہ وہاں کوئی کسی کے کام آ سکے گا۔ وہاں کی دھوپ اور تپش یہاں سے کہیں زیادہ ہوگی، اس لیے میں روزہ رکھ کر حلال روزی کمانے کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے کی یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوئے اور اس کا امتحان لینے کی غرض سے کہا، بھائی، کیا تم ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں فروخت کر سکتے ہو؟ ہم تمہیں اس کی نقد قیمت ادا کریں گے اور روزہ افطار کرنے کے لیے ہم تمہیں اس کا گوشت بھی دیں گے۔ چرواہے نے جواب دیا، بھائی، یہ بکریاں میری نہیں ہیں کہ میں ان میں سے کسی کو بیچ سکوں، بلکہ یہ میرے آقا کی ہیں، وہی ان بکریوں کا مالک ہے، میں تو محض اس کا ملازم ہوں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بکری کیسے بیچ سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ نے چرواہے کو مشورہ دیا کہ تمہارا آقا اگر ریوڑ میں کوئی بکری کم پائے اور تم سے اس بارے میں دریافت کرے تو کہہ دینا کہ وہ کہیں گم ہو گئی ہے، تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ عام طور پر ریوڑ سے 1-2 بکریاں گم ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت عبداللہ کی یہ بات سن کر چرواہا ان کے پاس سے چل دیا۔ وہ اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے بار بار کہہ رہا تھا، این اللہ، این اللہ، این اللہ، یعنی اے اللہ تو کہاں ہے، اے اللہ تو کہاں ہے، اے اللہ تو کہاں ہے، مطلب یہ کہ اللہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ اس چرواہے کی ایمانداری، امانت داری اور خوف خدا کے احساس سے بہت متاثر ہوئے اور خوش ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو اس چرواہے کے آقا کے پاس بھیجا۔ انہوں نے چرواہے کے آقا سے پوچھا، کیا تم ان بکریوں کو فروخت کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اگر قیمت واجبی ملے تو میں ان بکریوں کو ضرور بیچ دوں گا۔ اور اس نے کہا، ان بکریوں کی قیمت اتنی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے وہ قیمت دے کر ساری بکریاں خرید لیں
چرواہے نے سوچا کہ شاید اب اس کی ملازمت چلی جائے گی، پھر فوراً ہی اسے خیال آیا کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے، پھر اسے کس بات کا ڈر۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو بلایا اور ساری بکریاں اس کے حوالے کر دیں اور ان تمام بکریوں کا وہ مالک بن گیا۔ چرواہے نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانا جائز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مزید اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اپنے دسترخوان پر دوست احباب، پڑوسی اور رشتہ داروں کو مدعو کرنا چاہیے، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست احباب کے ساتھ غریب چرواہے کو بھی کھانے پر مدعو کیا، لیکن چرواہا سخت موسم گرما میں پہاڑوں کے درمیان روزے سے تھا اور بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ روزہ اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے جو ہر نبی کے امتیوں پر فرض رہی ہے، اور روزہ ایک مخفی عبادت ہے۔ روزہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، اور یہ روزہ نفلی روزہ تھا۔ حضرت عبداللہ چرواہے کو آزمانے کے لیے اس کے ریوڑ میں سے ایک بکری فروخت کرنے کے لیے کہا، لیکن چرواہا متقی پرہیزگار تھا۔ اس نے صاف صاف الفاظ میں انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بکریاں تو اس کی ہیں ہی نہیں، وہ تو فقط ملازم ہے اور اسے یہ اختیار نہیں کہ اپنے مالک کی کوئی بکری فروخت کر سکے۔ یہی امانت کی ادا حضرت عبداللہ بن عمر کو اس کا گرویدہ بنا دیا، اس کے آقا سے پورا ریوڑ خرید کر اس کو مالک بنا دیا۔ ایک موقع پر اسے اندیشہ بھی ہوا کہ کہیں اس کی ملازمت نہ چلی جائے، مگر فوراً ہی اسے خیال آیا کہ رزق کا دینا اللہ کے اختیار میں ہے، پھر اسے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چرواہے کو اس کی امانت کا صلہ یہ ملا کہ وہ جس ریوڑ کو چرا رہا تھا وہ پورے کا پورا اس کا ہو گیا۔ یہ تو دنیا میں اس کو امانت کا صلہ ملا، آخرت میں تو اس کو اس سے زیادہ صلہ ملے گا انشاءاللہ۔